جی بھائی، وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ وقفے سے پہلے آپ میری خاندان کی شان میں کیا فرما رہے تھے؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو آپ نے بتایا اپنے خاندان کے بارے میں، تو میں نے فرمایا کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں نے تعریف کی تھی. بس زیادہ نہیں. ہمیں پتہ ہے میں نے تعریف کی تھی سر. ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ تعریف کس انداز سے اور کس طرح سے کی جاتی ہے. رہنے دو، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپے میں رہیے. تمیز تو سے بات زیادہ نہیں، کریں. میں بھی تمیز سے بات کر رہا ہوں. میری بدتمیزی دیکھی نہیں ہے آپ نے. ابھی میں بہت کمپوز ہوں، اس لیے کہ میں ٹی وی پہ ہوں. میں بدتمیزی کر نہیں رہا ہوں آپ سے. یہ جو آپ نے تعریف کی ہے نا، مجھے اس کا انداز سمجھ میں آتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ تعریف کس طرح سے کی جاتی ہے. میں نے، میرے باپ اور میرے دادا نے، 3 آدمیوں نے کیا کما لیا؟ تمہاری آگ لگ گئی. ارے بھائی، کون نہیں کما رہا ہے اس ملک سے؟ یہی تو اس ملک کی خوبی ہے کہ یہ ملک ہر ایک کو موقع دیتا ہے کمانے کا. مگر یہ قوم ٹھیک نہیں ہے. ملک ٹھیک ہے، یہ قوم ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے میرا نعرہ ہے میں قوم کو ٹھیک کر کے دم لوں گا. بھئی آپ بھی تو قوم میں شامل ہیں. نہیں 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 نہیں. جو شخص الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اس کا قوم سے کوئی تعلق. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہہ رہا. ڈونٹ شاؤٹ. میں نہیں کہہ رہا. یہ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ جو آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہو رہا ہے اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں. یہ شیکسپیئر نے اپنے کسی ڈرامے میں کہا. کون سے ڈرامے میں کہا ہے؟ اب شیکسپیئر نے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں، خود ڈھونڈو. میں کوئی ملازم لگاؤں گا تمہارا کہ میں ڈھونڈ کے بتاؤں کہ جی کون سے ڈرامے میں، کون سے صفحے پہ، کب کہا، کون سے سن میں کہا. آپ کو اعتراض ہے کہ لوگ آپ کے جلسے میں آنے کے اور آپ کی تقریر سننے کے آپ سے پیسے مانگتے ہیں. ارے تقریر سننے کے پیسے مانگے تو چلو، یہ تو ایک روایت سمجھ میں آتی ہے. سلام کرنے کے بعد پیسے مانگ لیتے ہیں. آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم سر. اب میں نے وعلیکم السلام کہا بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نکالو 100 روپے. تو آپ منع کر دیں. نہیں نہیں. 18 تاریخ تک میں خاموش ہوں. 18 کے بعد بات کروں گا. آپ ڈیفنس سے کھڑے ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے لیے. جی. اس علاقے سے ایم کیو ایم کی جانب سے محترمہ خوشبخش شجاع صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بیڈ لک ہے ان دونوں کی. کیا ہے؟ بیڈ لک کے ان دونوں کی مخالفت میں کھڑا ہو رہا ہوں. میں کھڑا ہو رہا ہوں. اب میرا دیکھو، یہ تمہیں میرے بارے میں علم نہیں ہے. ان دونوں کے مقابلے پہ میں کھڑا ہو رہا ہوں ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے. میرے تمبو کے سامنے دونوں کے تمبو لگے تھے. اب ظاہر ہے الیکشن کمپین ہو رہی ہے، ہر آدمی اپنے تمبو میں میوزک بج رہا ہے. ظاہر ہے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے، پروپگیٹ کرنے کے لیے. خوشبخش شجاع سردی میں کارنر میٹنگ کر کر کے، جی آپ کی آواز وہی ٹھنڈ تقریروں کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے. تو میرے تمبو کے سامنے ان دونوں کے تمبو لگے. اب خوشبخش شجاع صاحبہ کے تمبو سے گانا بج رہا ہے میں بن پتنگ اڑ جاؤں. میں بن پتنگ اڑ جاؤں. ان کے برابر میں جو دوسرے جن کا نام آپ نے لیا، ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ. جی، ان کے تمبو سے آواز آ رہی ہے اختیار بیگ صاحب کے. وہ آ رہی ہے تیر کھاتے جائیں گے، آنسو بہاتے جائیں گے، زندگی بھر اپنی قسمت آزماتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب صاحب ان سے تھوڑا دور ایک قاف کا تمبو لگا ہوا ہے، وہاں سے بھی ایک گانا بج رہا ہے. کون سا؟ آجا تو بہ جا سائیکل تے، آجا تو بہ جا سائیکل تے، آجا تو بہ جا سائیکل تے. یہ تو آپ نے اپنے تمبو کے لیے کوئی گانا نہیں بنایا؟ ہاں، میں نے اپنے انتخابی نشان کے اس سے میل کھاتا ہوا ایک نغمہ بنایا ہے. کدو میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ. کیا کہا؟ کیسا دیکھو جاندار ہے نا، جھٹکا لگانا تمہیں. کدو میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ. ہمارے مستقبل کے لیڈر بقول ان کے یہ 18 فروری نہیں، ایک منٹ میں اپریشیٹ کر دوں. تم نے کہا ہے ہمارے مستقبل کے لیڈر، بیوٹیفل. اب بولو. ہمارے مستقبل میرا گانا یاد رکھنا. جی جی. کدو میرا گلشن ہے،
گلشن کا خدا جی حافظ. بڑی مہربانی, یہ ذرا پروموٹ کر. مستقبل کے لیڈر بقول ان کے یہ محترمہ خوشبخش شجاعت اور مرزا اختیار بیگ کے سامنے جیت بھی سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کدو میرا گلشن ہے. گلشن کا خدا حافظ. گلشن کا خدا حافظ. گفتگو جاری ہے.